ایک ماں جو رات کو اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر روتی ہے نا، لیکن دن میں انہی بچوں پر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ ایک بیوی جو شوہر کے ظلم سہ سہ کر بھی پتھر بن چکی ہوتی ہے، اور ایک گھر جہاں ہنسی کی آوازیں نہیں صرف چیخیں گونجتی ہیں۔ سوال یہ ہے، قصور کس کا ہے؟ سسرال کا قصور ہے، شوہر کا ہے، یا ہم خود بھی کہیں نہ کہیں اس کہانی کا حصہ ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ تو کیونکہ کل شام کو آندھی بھی آئی تھی اور تھوڑی سی بارش بھی آئی تھی، تو ہمارے باہر یہ ساتھ والوں کا گھر بن رہا ہے، تو باہر انہوں نے ریت وغیرہ پھینکی، تو وہ ساری اتنی زیادہ گھر میں آ گئی تھی نا کہ ایک تو آج سب سے پہلے جو میں نے آغاز کیا نا دن کا، وہ صفائی سے کیا، اور صفائی میری بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد میں نے بنانی تھی بھنڈی، تو آج میں نے بھنڈی ایک نئے سٹائل سے بنائی ہے، اس کو شاید کشمیری بھنڈی کہتے ہیں۔ میں نے اس کی ریسپی ٹک ٹاک پہ دیکھی تھی، ایک سسٹر نے بنائی تھی، تو میں نے آج اس کو ٹرائی کیا تھا، وہ بہت ہی مزے کی بنی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے گا اور اس طرح ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل چاہے تو دوسرا آج آ جاتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف سے۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اس کے سارے پوائنٹس کو سمجھنا اور غور سے سننا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے کام آ سکتی ہے، جن سے یہ ریلیٹ کرے گی، یا پھر جن سے نہیں بھی ریلیٹ کرتی وہ بھی اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، یا ان کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کوئی اتنی آسان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سچ ہے جو اکثر گھروں کی چار دیواری میں دفن ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا ہے تقریباً جو جوائنٹ فیملی ہے وہاں پہ تو یہ اکثر ہوتا ہے۔ ہم بات کریں گے ظالم سسرال کی، ٹاکسک شوہر کی، اور سب سے تکلیف دہ اپنے ہی بچوں پر ہونے والے ظلم کی۔ یہ صرف ایک موضوع نہیں ہے، ایک حقیقت ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ شادی کے خواب اور حقیقت۔ اچھا، جو میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جو آج کل کی لڑکیاں وہ شادی سے پہلے سوچتی ہیں اس طرح کہ شاید شادی کے بعد کوئی ہیروئن کی طرح زندگی شروع ہو جانی ہے، اور وہ ملکہ عالیہ ہوں گی، نئے کپڑے ہوں گے، پھر دعوتیں ہوں گی، کھانے شانے ہوں گے، اور جو شوہر ہے وہ ان پر واری صدقے جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ شادی ذمہ داریوں کا نام ہے، اور اس کے بعد ایسی کوئی پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے کہ آپ مطلب ساری عمر اس کو سمجھتے ہی رہ جاتے ہیں، اور یہ پوری عمر گزر جاتی ہے، یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جو آج کل کی لڑکیاں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پریکٹیکلی یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جو خواب آپ لے کر آتی ہیں ہو سکتا ہے کسی کے پورے بھی ہو جاتے ہوں، میں یہ نہیں کہتی، یہاں ہر چیز ممکن ہے اور ناممکن بھی ہے۔ تو اللہ میاں سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، جو جس میری بیٹی کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ خواہش کو پورا کرے۔ لیکن میں ایک ویسے بات کر رہی ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ شادی آسان نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں کا نام ہے، اور پریکٹیکلی اس کو جو نبھانا ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہر لڑکی جب شادی کرتی ہے وہ صرف ایک رشتہ نہیں جوڑتی، بلکہ وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ مجھے محبت ملے گی، عزت ملے گی، میرا اپنا گھر ہوگا۔ لیکن پھر پہلا دن، پہلی بات یا پہلا طنز اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ساس کہتی ہے ہم نے بھی سب کچھ برداشت کیا ہے، نند کہتی ہے کہ تم میں تو کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے، اور شوہر وہ خاموش رہتا ہے۔ یہ خاموشی ہی سب سے بڑا ظلم ہوتی ہے۔ اب جب میری شروع میں شادی ہوئی تو میں اپنے گھر میں میں نے ایک دن لپسٹک لگا لی۔ اب شادی کے نئے دن تھے، میرا دل کیا میں نے لپسٹک لگا لی، تو میری ساس نے کہہ دیا کمرے میں جا کے، میرے سامنے نہیں کہا، مجھے کسی اور نے بتایا کہ وہ تو لپسٹک لگا کر بیٹھی ہے۔ تو یقین کریں ایسا میرا دل خراب ہوا کہ اس کے بعد کئی سالوں تک میں تو لپسٹک کے پاس بھی نہیں گئی، ایسا میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کے جو جملے کسے جاتے ہیں، مطلب جملے ہی ہوتے ہیں، کوئی اتنا ظلم نہیں ہوتا، لیکن وہ دوسرے کو کیسے لگتا ہے اور وہ اس کو کیسے لیتا ہے، اور اس کا تو وہ ساری جو خوشی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ سسرال کا ذہنی تشدد صرف مارنے کا نام نہیں ہے، کبھی مسلسل تانے، نظر انداز کرنا، بات بات پر نیچا دکھانا، یہ سب ہی تشدد ہے۔ ایک عورت آہستہ آہستہ اپنی جو خودی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اپنی آواز ختم کر دیتی ہے، اپنی پہچان کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ صرف کسی کی بہو بن کر رہ جاتی ہے، اپنی ذات اس کی ختم ہو جاتی ہے، کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ ٹاکسک شوہر کی پہچان کیا ہے۔ ٹاکسک شوہر کون ہوتا ہے؟ وہ جو ہر بات میں اپنی انا دکھائے، بیوی کی عزت نہ کرے، اسے کنٹرول کرے، اس کی آزادی چھین لے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ یہ سب محبت کے نام پر کرے۔
وہ کہتا ہے میں تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ محبت نہیں، یہ کنٹرول ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے بچوں پر اثر۔ اب آتے ہیں سب سے حساس حصے پر۔ بچے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ماں روتی ہے، باپ چیختا ہے، گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو بچہ سیکھتا ہے یہی زندگی ہے، یہی پھر ایک دن نا وہی بچہ یا تو بہت خاموش ہو جاتا ہے یا پھر نا اگریسو ہو جاتا ہے، اور اکثر وہی رویہ نا اس کو آگے لے کے جاتا ہے، اور وہ اسی جس کو ہم کہتے ہیں نا نافرمان بچے، تو پھر یہ بچے اس طرح کے بچے بن جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ جب ماں خود بچوں پر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ اچھا، یہ والا مسئلہ میں نا ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ اس طرح کے سسرال میں رہ رہے ہیں یا اس طرح کے مرد کے ساتھ رہ رہے ہیں، شوہر کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اکثر میری بہنیں کیا کرتی ہیں، ان کی جتنی انزائٹی پریشانی ہوتی ہے نا، مطلب نکالنا تو وہ ان لوگوں پر چاہ رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ بس نہیں چلتا اور ساری اپنے بچوں پہ نکال دیتی ہے۔ حالانکہ بچوں بیچاروں کا کیا قصور ہوتا ہے، لیکن بچے بیچارے اس درمیان میں نا پس جاتے ہیں۔ یہ سب سے تلخ سچ ہے۔ ایک ماں جو خود ظلم سہ رہی ہوتی ہے وہی اپنے بچوں پر غصہ نکالتی ہے۔ کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، اس کے اندر درد بھرا ہوا ہے، وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ درست ہے؟ نہیں، کیونکہ بچے تو قصوروار نہیں ہوتے، جو قصوروار ہے نا اس کو سزا ملنی چاہیے، بلکہ ان کو سزا ملنے کی بجائے اب عورت کے پاس نا بیچاری کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہتا، کوئی بچتا ہی نہیں ہے کہ اپنی انزائٹی کہاں نکالے، تو وہ نا اپنے بچوں کو پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے اس طرح کے ماحول میں جب بھی مطلب جیسے بھی میری زندگی گزری ہے نا، میں نے اپنا ڈپریشن غصہ کبھی اپنے بچوں پر نہیں نکالا۔ ہاں ویسے بچوں کو ڈانٹتے بھی ہیں، کبھی کبھی ان کو کٹ بھی لگ جاتی ہے، لیکن وہ ان کی کسی غلطی کی وجہ سے یا اس طرح غصہ کسی اور کا غصہ میں نے کبھی ان پر نہیں نکالا۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بچوں پر ظلم ہے اور ان کی شخصیت کو بالکل بگاڑ دیتا ہے۔ کسی اور کا غصہ اپنے بچوں پر مت نکالیں، اپنے بچوں سے پیار کریں، کیونکہ آپ کے بچوں کا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور جن لوگوں سے آپ لوگ تنگ ہوتے ہیں وہاں ان لوگوں سے آپ کے بچے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت نا قول ہے کسی کا کہ زخم وہ نہیں ہے جو دکھائی دیتے ہیں، زخم وہ ہیں جو بچپن میں دل پر لگتے ہیں۔ یہ زخم نا نظر نہیں آتے مگر زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں رکنا ہوگا اور اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ چیزیں بچوں کی شخصیت پر کتنا اثر ڈالتی ہیں، اور وہ یہ اس طرح کی چیزیں نا کبھی بھی نہیں بھولتے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ کبھی کبھار اپنے بچپن کو یاد کریں گے، پیچھے جائیں گے، کہیں گے ہم بچپن میں یہ کرتے تھے، تو وہ چیزیں ہیں نا جو ہمارے ساتھ ہو چکی ہوتی ہیں، ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوگا تو وہ بھی ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس لیے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہوگا کہ بچوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا رویہ ہم نے نہیں رکھنا۔ اب اس کا حل اور تبدیلی یہ ہے، مطلب حل اس کا ممکن ہے، یہ نہیں ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے غصے کو آپ پہچان سکتے ہیں، بچوں سے پیار سے بات کریں، اگر ممکن ہو تو کسی سے مدد لے لیں اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا، تو اپنے لیے کھڑے ہوں۔ یاد رکھیں خاموش رہنا مسئلے کا حل نہیں ہے، اگر آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا تو آواز بھی آپ نے اٹھانی ہے۔ جس کا مقدمہ ہوتا ہے نا لڑتا وہی ہے، باقی انصاف ملنا نہ ملنا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ اپنا مقدمہ لڑیں اور اپنے ظلم کے لیے کھڑے ہوں۔ گھر نہ اینٹوں سے نہیں بنتا، گھر ہمیشہ بنتا ہے محبت سے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ایک بہتر زندگی دینا چاہتے ہیں نا تو آج ہی خود کو بدلیں، کیونکہ کل کا انسان آج کا بچہ ہوتا ہے، اور ایک بہترین ماں ہی ایک اچھی نسل پیدا کر سکتی ہے۔ تو آپ نے اپنے بچوں کی تربیت پر، اپنے بچوں کی شخصیت پر توجہ دینی ہے۔ بے شک آپ جتنی بھی پریشان ہیں، بے شک آپ انزائٹی میں ہیں، بے شک آپ گھر کے لوگوں سے جتنا مرضی تنگ ہے، لیکن پھر بھی جب بھی آپ کو موقع ملے، جیسے بھی آپ کو موقع ملے، آپ نے اپنے بچوں پہ توجہ دینی ہے اور بہت زیادہ ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے، اور اچھا ٹائم، گڈ ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے۔ ان کی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ ان کو مار پیٹ کریں یا دوسروں کا غصہ ان پر نکالیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بچے چھوٹے ہیں، انہیں کچھ یاد نہیں رہتا، بچپن میں لگنے والے زخم کبھی انسان بھولتا ہی نہیں ہے، وہ انسان کو پوری زندگی کا نا اس کی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب ایک بچہ روز یہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ لڑ رہے ہیں، چیخ و پکار ہو رہی ہے یا اسے خود مارا جا رہا ہے، تو اس کے دماغ پر نا گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ بچہ ہر وقت ڈرا ہوا رہتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، یہی خوف بڑے ہو کر نا انزائٹی بن جاتا ہے۔ جب بچے کو بار بار ڈانٹا جائے یا مارا جائے تو وہ خود کو کمزور اور بے وقوف سمجھنے لگتا ہے، وہ سوچتا ہے میں اچھا نہیں ہوں،
اور اگر بچپن میں انسان کو محبت نہ ملے تو انسان پوری زندگی ہی سکون تلاش کرتا رہتا ہے۔ تو یہ میرا اس ویڈیو کا اور اس ٹاپک کا پورا لب لباب ہے کہ آپ نے اپنے بچوں پر کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا اور نہ ہی ان کو کسی اور کا غصہ ان پہ نکالنا ہے، بلکہ وہ خود غلطی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کو ڈانٹ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن اپنا ڈپریشن ان پر مت نکالیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور اچھے سے کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں۔